إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات محترم سامعین و سامعات، لاکھوں کروڑوں شکر ہوں رب العالمین کے، اس رب کے کرم ہے ہم پر جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی اور ہم سب کو سورہ کہف کے 18ویں خطبے کے لیے، اس کی سماعت کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں سید الرسل جناب اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب کے اندر سورہ کہف جو ہے وہ نازل فرمائی اور شامل فرمائی، اور پھر اسی سورت کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ شروع سورت میں نے یہ بیان کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے 3 سوال بمشورہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کی قصے کی حقیقت اور کیفیت کیا تھی، یا موسیٰ علیہ السلام یا خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین سے متعلق جو ہے وہ ہمیں بتائیں۔ 2 سوالوں کے جواب تو پچھلی نشستوں میں گزر گئے اور بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کر دی، اور اس نشست کے اندر اور اس رکوع میں جو ہے وہ ہم تیسرے سوال پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حق جل مجدہ ہم سب کو جو ہے وہ سن کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو وہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ تو ابھی میں نے بتا دیا کہ وہ کافر تھے، مشرکین تھے،
تو یہودیوں نے مشورہ دیا جاؤ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال کرو، جن میں جملہ یہ بھی ایک سوال ہے ذوالقرنین کے بارے میں. تو اگر یہ تینوں سوالوں کے جواب وہ دے دیں تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ سچا پیغمبر ہے. اگر یہ سوال کے جواب نہ دے سکیں تو پھر مان لو کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں نبوت اور رسالت کا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں کہ ان قریب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا حال بیان کرنے والا ہوں، میں بیان کروں گا اس کا حال. لیکن ایک بات میں باور کروا رہا ہوں تمہیں، انہیں بتا دو، یہ باور کروا دو کہ میں اپنی مرضی سے یہ قصہ بیان نہیں کروں گا، بلکہ یہ میں اللہ رب العزت کے ارادے اور اس کے وحی کے مطابق تمہارے سامنے جو ہے وہ میں قصہ بیان کروں گا. اللہ اکبر. میرے بھائیو، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ یہ ذوالقرنین، چونکہ اس کا نام بھی سکندر تھا، بعض حضرات جو ہے وہ ان کی رائے یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین سکندر یونانی تھا. تو یہ بات قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ اس کے مطابق یہ بات بالکل جو ہے وہ سراسر غلط ہے اور کذب پر مبنی ہے. اس لیے کہ سکندر یونانی جابر تھا، فاسق تھا، کافر تھا، آتش پرست تھا، بت پرست تھا، مشرک تھا. جبکہ جناب ذوالقرنین بعض روایات کے مطابق، بعض اہل علم کے مطابق نبی تھے اور صالح تھے. یہ نیک آدمی تھا، توحید پرست تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا، ولی تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا اور عوام کے حقوق کا خیال رکھنے والا تھا اور حق پر ڈٹنے والا انسان تھا. لہذا یہ سکندر یونانی نہیں بلکہ یہ فارس کا بادشاہ تھا، اور ان کا زمانہ وہ زمانہ ہے. علامہ بن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ طواف کیا بیت اللہ کا، اور بہت ساری قربانیاں اللہ کے نام پہ دی. اب انہیں ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت ساری توجیحات کی گئی ہیں، من جملہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ روم اور فارس دونوں کا مالک تھا، اور چونکہ قرن سین کو کہتے ہیں اور صدی کو بھی کہتے ہیں، زلف کو بھی کہتے ہیں، اس لیے یہ دونوں مملکتوں کا مالک اور والی تھا، لہذا اسے ذوالقرنین کہا گیا. بعض حضرات نے کہا کہ چونکہ قرن کا معنی زلف بھی ہے اور ان کی زلفیں بڑی تھی، یہ درمیان میں سے جو ہے وہ انہوں نے ایک حصہ کیا ہوا تھا، بالوں کا ایک حصہ ایک کندھے پر اور دوسرا دوسرے کندھوں پر، دوسرا کندھے پر، اس وجہ سے انہیں جو ہے وہ قرنین کہا گیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ 2 صدیاں زندہ رہے، اس لیے جو ہے وہ انہیں قرنین کہا گیا. بعض کہتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں یہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ لڑتے تھے، اس لیے انہیں قرنین کے نام سے پکارا گیا. واللہ اعلم بالصواب. یہ تو ہوا ان کے لقب سے متعلق. بعض حضرات نے ان کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی گئی اور کہا گیا کہ
ان کا نام جو ہے وہ بعض نے کہا کہ صعب تھا، بعض نے کہا کہ عبداللہ تھا، بعض نے کہا کہ ابو بکر تھا. تو بہرحال ہم اس نشست کے اندر ان کو ذوالقرنین کے نام سے پکاریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آگے خود کہا قلنا یا ذا القرنین، لہذا اللہ نے انہیں ذوالقرنین کے نام سے پکارا ہے. یہودیوں کو ان کے ساتھ بڑا پیار تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اسیری اور ان کی جلا وطنی انہی کے حکم سے ختم ہوئی، اور لوٹا ہوا سامان انہی کے حکم سے، انہی کے مدد سے واپس لٹایا گیا، انہیں واپس ملا. تو یہ سوالوں کا جواب جب انہیں دے دیا گیا، پھر بھی ان بد نصیبوں کو ایمان نصیب نہ ہو سکا اور اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کہ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے انہیں زمین کے اندر اقتدار دیا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر چیز اور ہر قسم کا سامان ہم نے مہیا کیا ہوا تھا انہیں. دیکھیں یہاں ایک توجہ کیجئے کہ اللہ رب العزت جب عام حالات سے ہٹ کر کسی کے سر پر جو ہے وہ بادشاہت کا تاج رکھتے ہیں تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ نے سنا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کے اندر یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا، سلطنت دی، بادشاہت دی، اس کی نسبت اپنی طرف کی. کیوں؟ کہ جو آدمی اندھیرے کنویں میں ہے، جو آدمی بازاروں میں غلام بن کے بک رہا ہے، کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ اللہ مصر کے اقتدار اس آدمی کے مقدر میں کریں گے. اسی لیے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی. اسی لیے فرمایا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، اور اللہ نے ان کے سر پر فارس کی حکومت جو ہے اس کا تاج سجایا تھا. یہ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت ان کا نانا ان کا مخالف ہو گیا تھا، اور دیگر لوگ بھی چاہ رہے تھے کہ ان کا قتل کر دیا جائے. لیکن ایک مخلص آدمی کے مشورے سے، اس کی مدد سے ان کی جان بچ گئی. پھر یہ جنگلوں میں مارے مارے پھرتے رہے، جنگلوں میں پھرنے والا غلام، صحرا میں بھٹکنے والا. اللہ نے اس کے سر پر فارس کی اقتدار کا تاج سجایا اور پھر دنیا کا اقتدار اس کے مقدر میں کر دیا. اللہ اکبر. علماء تفاسیر نے لکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر 4 انسان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی ہے. ان میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا نمرود پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا. بخت نصر اس نے پوری دنیا پر حکومت کی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. اور جناب ذوالقرنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اہل کتاب کے چند لوگ آئے اور آ کر پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول، ذوالقرنین کی جو حکومت اور سلطنت تھی اس کی وسعت بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو رومی غلام تھا، اللہ نے اسے اقتدار دیا، چلتا پھرتا مصر میں پہنچا، وہاں اسکندریہ شہر کو فتح کیا، اس کی بنیاد رکھی. اس کے بعد آسمان سے ایک فرشتہ آیا، وہ اسے اٹھا کے اسے اوپر کر دیا. فرشتے نے اسے اٹھا کے اوپر کر دیا. جب اٹھا کے اسے اوپر کیا اور کہا کہ ذرا نیچے دیکھو، تو جب اس نے نیچے دیکھا ذوالقرنین نے تو کہا کہ یہ تو چھوٹا سا شہر ہے. اس نے کہا فرشتے نے یہ شہر نہیں بلکہ یہ پوری دنیا ہے جو تمہیں شہر نظر آ رہی ہے.
اور یہ جو سیاہی تمہیں نظر آ رہی ہے یہ سمندر ہے جس نے زمین کو گھیر رکھا ہے. اور پھر اس فرشتے نے انہیں کہا کہ اللہ پوری دنیا کے اندر تمہیں گھمائیں گے اور اس کی سلطنت کا تاج تمہارے سر پر سجائیں گے. لا الہ الا اللہ. قرآن کہتا ہے کہ ان کے 3 سفر ہوئے تھے. پہلے سفر کا تذکرہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ذوالقرنین کو اللہ نے جب اقتدار دیا کچھ ہی عرصے کے بعد ایک میڈیا جو حکومت تھی اس کا خاتمہ کیا. وہ سپر پاور تھی اپنے وقت کی. تو جو گرد و نواح کے اندر رہنے والے جو لوگ تھے اور جتنے رؤساء اور وزراء تھے اور جتنے حکمران تھے انہیں یہ بات اچھی نہ لگی اور حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور یہ عزت انہیں ذوالقرنین کی راس نہ آئی. اور ترکی کا جو حکمران تھا اس نے حملہ کیا اور جناب ذوالقرنین کو ان کا مقابلہ کرنا پڑا اور اس وقت ترکی کا جو حکمران تھا اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد ان کا قافلہ چلتا رہا. یہ چلے 1400 میل کا فاصلہ طے کر چکے. جب یہ سمندر کے کنارے پہنچے اب نگاہ حسرت سے دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے, پانی ہی پانی ہے. اور دور سے انہیں جو ہے وہ کیچڑ میں جو ہے وہ ڈوبتا ہوا سورج نظر آیا. اور وہاں ایک ایسی قوم بھی انہوں نے پائی کہ جو ان بادشاہوں کے زیر اثر تھی اور اس قوم نے ان بادشاہوں سے مل کر جناب ذوالقرنین کے ملک پر اور آپ کی سلطنت پر حملہ کیا تھا. چنانچہ آپ کو پتا ہے کہ چاند متحرک ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ہر چیز سب اپنے مدار پر چل رہے ہیں. جب انسان صحرا میں ہوتا ہے, میدان میں ہوتا ہے, جب انسان سورج کو دیکھتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورج زمین میں ڈوب رہا ہے. جب انسان سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے, ساحل سمندر پر ہوتا ہے, وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ سورج ڈوب رہا ہے پانی میں. اور چونکہ وہاں کیچڑ تھا, گہرائی اتنی نہیں تھی سمندر کے پانی میں, وہ گدلا تھا پانی, تو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کیچڑ کے چشمے میں وہ سورج ڈوب رہا ہے. آئیے دیکھیے قرآن اس سفر کا تذکرہ کیسے کرتا ہے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچے تو انہیں وہ سورج کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. انہوں نے اسے ڈوبتا ہوا پایا اور وہاں ایک ایسی قوم بھی پائی جو میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا. تو ہم نے کہا اے ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, خواہ انہیں آپ عذاب دیں, سزا دیں, یا ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. آپ پر ہے کہ آپ انہیں سزا دیں یا آپ انہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو جناب ذوالقرنین نے انہیں کیا کہا؟ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. کہ جو ظلم کرے اور ایمان نہ لے کے آئے اسے ہم سزا دیں گے. اس کی سزا تو انہیں ملے گی جو ہمارے خلاف کھڑا ہوگا, اسے تو ہم سزا دیں گے ہی دیں گے. جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جائے گا وہ انہیں سخت عذاب دے گا. لیکن تاریخ بھی گواہ ہے, قرآن بھی گواہ ہے کہ جناب ذوالقرنین نے یہ حکم دیا ہوا تھا اپنے سپاہیوں کو کہ جو
دشمن کا سپاہی نیزہ نیچے کر لے اسے چھوڑ دیا جائے، اور جو آدمی ایمان لے آئے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور حسن سلوک بھی کرنا ہے اور اسے معاوضہ بھی دینا ہے، اچھی جزا دینی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کے حقوق کو پامال نہیں کرنا۔ بھائیو، معاف کرنا بہت بڑی صفت ہوتی ہے۔ جو صفاق قسم کے، جابر قسم کے بادشاہ ہوتے ہیں، جب وہ فتح کرتے ہیں شہروں کو، ممالک کو، وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیا کرتے ہیں، لیکن میرا نبی جب فاتح مکہ بن کے مکہ کے مضافات میں آیا تو اونٹ کی کوہان کے ساتھ میرے نبی کی پیشانی ایسی جھکی ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج سب کے لیے کھلیاں معافیاں ہیں، کھلیاں معافیاں ہیں، سرینوں سب کو معافیاں میں دے رہا ہوں۔ کوئی آدمی اپنا دروازہ بند کر لے، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، حرم میں داخل ہو جائے، ہتھیار پھینک دے، سب کو معافیاں دیتا ہوں۔ تو معاف کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور جو ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم جو ہے وہ اسے آسان احکام کو بجا لانے کا حکم دیں گے۔ یہ تو ہوا پہلا سفر۔ ثم اتبع سببا، پھر رستے پر چلے۔ اب ان کا جو دوسرا سفر ہے، پہلا سفر کس طرف تھا؟ مغرب کی طرف۔ کس طرف تھا؟ مغرب کی طرف۔ اب دوسرا سفر مشرق کی طرف۔ اور یہ وہ لوگ تھے، یہ ایسی قوم تھی، نہ کوئی بستی آباد تھی، نہ کوئی شہر تھا، اور یہ خانہ بدوش لوگ تھے، اور ان کے پاس سورج سے بچنے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ سورج کی تپش اور گرمی سے بچنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی آڑ نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنی پناہ گاہ زیر زمین بنائی ہوئی تھی۔ جب سورج کی تپش زیادہ ہو جاتی، یہ اپنی پناہ گاہوں میں چلے جاتے، جب اس کی تپش کم ہوتی یہ باہر نکل آتے۔ تو کیا کہا؟ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا۔ جب یہ سورج طلوع ہونے کے مقام پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کی تپش سے بچنے کے لیے کوئی پردہ جو ہے وہ نہیں بنایا۔ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اسی طرح ہم نے اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ اس کے پاس تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین نے جو کچھ کیا ہم اس سے باخبر ہیں، وہ جو فعل انجام دے رہے تھے وہ ہمارے پورے علم کے اندر تھا۔ تو یہاں ایک سوال ہے، کیا ذوالقرنین نبی تھے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تو براہ راست خطاب ہو رہا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ جو وقت کا نبی تھا اس کے واسطے سے اللہ نے انہیں یہ پیغام پہنچایا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کے دل کے اندر القاء کیا تھا، الہام کیا تھا، ان کے دل کے اندر بات ڈال دی تھی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کے اندر اللہ نے ڈال دیا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا أَن نَّرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کے اندر اللہ نے ڈال دیا، اسے دودھ پلاؤ، چاہے تم خوف محسوس کرو اسے دریا میں ڈال دینا، ہم اسے تمہاری طرف لٹائیں گے کیونکہ ہم نے اسے رسول بنانا ہے۔ تو دنیا انسان کو جتنا بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے یا اسے اس کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا کرے، جتنی بھی سازشیں کرے، اس کو مارنا چاہے، خدا اسے عزتیں دینا چاہے،
خدا اسے رفتیں دینا چاہے، اسے بچانا چاہے تو پوری کائنات مل کر بھی اسے نقصان نہیں دے سکتی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ چاہے جسے چاہے عزتیں دے اور جسے چاہے ذلتیں دے. تو بہرحال یہ تھی آراء ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ مفسرین ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے. بہرحال اللہ کا ولی تو تھا، نیک آدمی تھا، صالح تھا. اللہ اکبر. یہاں قرآن خاموش ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ حضرت جناب ذوالقرنین نے کیا عمل کیا، کیا فعل کیا، کیا ان کو سزا دی یا نہیں دی. تو بہرحال سیاق اس بات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو عمل صالح کرنے والے لوگ تھے، ایمان لانے والے جو لوگ تھے، انہیں جزا دے دی گئی، اور جو ان کے مخالف تھے انہیں سزا دی گئی. پھر تیسرے سفر کا تذکرہ ہوتا ہے. تیسرا سفر ان کا ہوتا ہے شمال کی طرف. انہوں نے شمال کی طرف رخ کیا. وہاں ایک ایسی قوم پائی کہ جو ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی اور نہ یہ ان کی زبان سمجھتے تھے. تو ایک ترجمان کے ذریعے سے ان کی گفتگو ہوئی. اللہ اکبر. تو بہرحال اس قوم نے ان کی اطاعت گزاری کا وعدہ کیا، اور حضرت جناب ذوالقرنین نے انہیں یہ کہا کہ چونکہ اللہ نے مجھے حکومت دی ہے، آپ اپنی حاجتیں پیش کریں، میں انہیں ضرور پورا کروں گا. لیکن وہ ایسے حکمران نہیں تھے جس طرح آج کے ہمارے حکمران ہیں. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، حلف اٹھاتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ہم عوام کا خیال رکھیں گے، لیکن نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزتیں محفوظ ہیں. لوگ صبح جاتے ہیں، نہ معلوم کہ وہ رات کو ماں اپنے اس بیٹے کو دیکھے گی بھی یہ نہیں. جو آدمی باہر جاتا ہے اسے کوئی یقین نہیں ہے کہ میں باحفاظت گھر اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچ جاؤں گا. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی حاجتیں پیش کریں، میں پوری کروں گا، تو انہوں نے ایک ہی ریکویسٹ رکھی. انہوں نے کہا کہ اے نیک دل بادشاہ، یہاں اوپر سے ایک قوم آتی ہے اور وہ ہمارے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور سارا مال جو ہے وہ لوٹ جاتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. انہیں یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے. آپ مہربانی فرمائیں اور ایک دیوار بنا دیں، کوئی آڑ بنا دیں، تاکہ جو ہے یہ لوگ ہم تک پہنچ نہ سکیں. وہ دیوار کی کیفیت کیا تھی اور وہ باقی معاملات کیا تھے، زندگی رہی تو ہم اگلی نشست پہ اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک سبق ہمیں جناب ذوالقرنین کے اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ عدل جس قوم کے اندر ہوتا ہے، اللہ اس قوم کو رفتیں اور بلندیوں سے نوازتے ہیں. لیکن جس قوم کے اندر ظلم ہوتا ہے، جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، تو وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ وہ پستیوں میں ہی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.